السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اخلاق کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کو خوش رکھے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان المبارک کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کو رزق عطا فرمائے اور روزگار عطا فرما دے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے لیے بہت سے عملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے طرح طرح کی رہنمائی لیتے ہیں، کتابوں سے مدد لیتے ہیں، اور ایسے وظائف تلاش کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی رزق کی کمی پوری ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کے روزگار میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے، تو ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ناظرین، یہ مہینہ ویسے بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اور خاص خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور بڑی برکت اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 مہینے چھوڑ دیے جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمتیں، برکتیں اور بخشش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ رمضان کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ بتایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ رمضان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کی خیر و برکت، رزق میں اضافے اور ان کی بخشش کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ منتخب کیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب جو عام دنوں میں ایک ہی صورت میں ملتا ہے، رمضان کے دنوں میں وہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اس کا مطلب جو مجھ جیسے ناسمجھ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر خصوصی انعام کی بارش کرتے ہوئے اس کی بخشش کا سما کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ناظرین، رمضان میں ہی وہ رات آتی ہے جسے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب اگر ہم 84 سال سمجھ لیں تو یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ آج کے دور میں ایک عام انسان کی عمر 60 سے 70 سال رہ گئی ہے، بہت کم ایسے ہیں جو 80 تک جی پاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو ساری عمر کی عبادت کا ثواب ایک رات کی شکل میں دے دیا ہے، مگر اسے جو اس رات کو پا لیتا ہے، اب یہ بات ہے کہ ایک عام انسان کیسے اس رات کو پا سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان نہ صرف دنیا میں خیر و برکت کا سبب ہے، بلکہ یہ اگلے جہاں میں بھی باعث نجات ہوگا۔ روزے کے علاوہ ہر عبادت انسان جو کرتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا جب تک کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہ کیا جائے۔
ناظرین، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی فائدے کے لیے طرح طرح کے وظائف کرتے ہیں، طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں اپنے رزق میں اضافے کے لیے، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اس کے لیے بھی ہم کچھ سامان اکٹھا کر لیں، نیک اعمال کر لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو آج میں اپنے پیارے بھائیوں کے لیے، پیاری بہنوں کے لیے، جو لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں، اس میں جو مین بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رزق میں اضافہ کیسے کیا جائے، رزق میں برکت کیسے حاصل کی جائے۔ خاص کر رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے روزگار میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، روزہ افطار کرنے سے پہلے رزق میں اضافے کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نہایت ہی دھیان کے ساتھ اور غور کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور وہ جو 2 لفظ ہیں وہ اللہ کے 2 اسم مبارک ہیں، اللہ پاک کے 2 بہت ہی پیارے نام مبارک ہیں۔ اگر ان 2 ناموں کو روزہ کھولنے سے پہلے، روزہ افطار کرنے سے پہلے صرف 101 بار پڑھ لیا جائے اور دل میں دعا کر لی جائے، دل میں یہ خیال پیدا کر دیا جائے کہ اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے یہ 2 اسم مبارک کو روزہ افطار کرنے سے پہلے صرف 101 بار پڑھ لیں تو آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ پاک کے وہ 2 اسم مبارک جو ہیں وہ یہ ہیں، یا سمیع یا مجیبو، یا سمیع یا مجیبو۔ اللہ پاک کے یہ جو 2 اسم مبارک ہیں، ان کو روزہ افطار کرنے سے پہلے صرف 101 بار پڑھ کر دل میں ہی دعا کر لی جائے تو پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکلوں کو دور فرما دے گا اور آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔